الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر 2 مہینے سے بات چل رہی ہے۔ ایسے تو بہت سارے احسان ہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ ابھی میں نے اختصار کے ساتھ صرف 2 احسان بتلائے۔ سب سے پہلا میں نے احسان بتلایا تھا جس احسان کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی، وہ احسان تھا کہ آپ کے واسطے سے توحید کا عقیدہ ملا ہم لوگوں کو۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے آپ کا۔ دوسرا احسان، گزشتہ جمعہ کو جو بات ہماری پوری ہوئی وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد انسان کی کیا قیمت ہے اس کا سبق ہمیں بتلایا کہ انسان کو معمولی مت سمجھو۔ آپ کو معلوم ہے، مختصر آپ حضرات کے سامنے باتیں آ چکی۔ آج انشاءاللہ تیسرا احسان مجھے بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ مفید بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ تیسرا احسان ایسا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اس پر بیان بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق دی، بس اللہ ہی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دل میں ڈالی۔ اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ اچھی طرح آپ حضرات کو مجھے پیش کرنے کی توفیق دے۔ اگرچہ یہ علمی باتیں ہیں لیکن بہت کوشش کروں گا انشاءاللہ بالکل آپ کے سمجھ کے اعتبار سے میں بیان کروں۔ تیسرا احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو بہت ہی بڑا ہے، وہ کون سا؟ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد آپس میں جو اختلافات تھے، عصبیت جو تھی، قومیت اور علاقائی جو جھگڑے تھے آپس میں، اونچ نیچ کا جو اعتقاد پوری دنیا میں عام تھا، ایک نسل والے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے
اور دوسروں کو حقیر سمجھتے، دوسروں کو نیچی سمجھتے. ایک خاندان والا اپنے آپ کو بڑا اور اونچا خاندان والا سمجھتا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھتا. اس کے بنا پر آپس میں جو اختلاف تھا، آپس میں جو لڑائی اور جھگڑے تھے، آپس میں جو حسد تھا، کینہ، بدگمانیاں، عداوتیں، دشمنیاں، خون خرابہ، جنگیں، یہ تمام کی تمام چیزیں عصبیت کی بنا پر تھی. آپ نے آنے کے بعد عصبیت کو ختم کیا. جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، یہود و نصارا اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں. اب آپ ہی بتلاؤ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے اور اولاد سمجھے، وہ دوسروں کو کتنا آخر سمجھیں گے؟ دوسروں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. عجیب و غریب وہ تاریخ ہے. ہمیں تو بالکل مختصر وقت ہے تو اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے. اور ایران میں وہ بھی ایک عجیب و غریب تہذیب تھی اس زمانے کے اعتبار سے. جیسے کہ آج کل ایک امریکہ کا کلچر ہے، ایک یورپ کا کلچر ہے، اور اس کلچر کو سب سے اچھا وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ سب سے خراب اگر کوئی کلچر ہو سکتا ہے تو وہ یورپ کا. لیکن ہم بھی ایسے ہیں ان کے عاشق کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، تمام کو ان کے پیچھے قربان کر دیا. کیوں؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر پسند نہیں. اس بنا پر میں کیا کہوں اور تم؟ اتنی ساری تعلیم، اتنے سارے اجتماعات اور اتنے سارے مدارس اور اتنے سارے بیانات، اتنے سارے جلسے ہوتے ہیں، لیکن چلو آپ ہی بتلاؤ اس سے پہلے جو ہماری حالت تھی اور اس کے بعد کوئی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ بلکہ اور زیادہ بگاڑ. ہماری لڑکیاں اور زیادہ فیشنیبل کی طرف، اور ہم بڑے اور زیادہ دنیا کے پیچھے پیسے کمانے کی طرف. کوئی حب دنیا میں فرق نہیں آیا، کوئی آخرت کی طرف ہمارا رجحان نہیں بڑھا. یہ سب کیا؟ یہی امریکہ کا کلچر. ہمارا دل دادا ہے وہ. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. بڑی خطرناک، یہ میں نے افسوس کی باتیں کہی، یہ دل کی کڑھن کی باتیں میں کہتا ہوں آپ کو. آپ کو اعتراض نہیں، آپ کو حقارت کی نظر سے میں نہیں دیکھتا، لیکن ایک مسلمان ہے، آپس میں محبت ہے، نہیں دیکھا جاتا. اتنی خطرناک چیزیں. یہ کلچر ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کلچر دنیا کے اعتبار سے بھی واقعتاً ہم بے چین پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا. اتنے پریشانیوں کے باوجود. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں سکون ہی سکون، مزے ہی مزے، دنیا میں بھی آخرت میں. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس زمانے میں ایران کا کلچر یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتے، شہزادے ہوتے، ان کی اولاد ہوتی، وہ یوں سمجھتے کہ ہمارے اندر خدائی خون دوڑ رہا ہے. اور عوام بھی یوں سمجھتے کہ یہ بادشاہ لوگ، یہ رویل فیملی ایسی ہے کہ ان کی رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے. اور اسی طرح ہندوستان میں اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ہندوستان میں بعض لوگ اپنے آپ کو یوں کہتے ہم تو سورج کی اولاد ہیں، بعض یوں کہتے ہم تو چاند کی اولاد ہیں، جس کو بولتے سورج بنسی اور اسی طرح بولتے چندر بنسی.
اور جو آسمان والوں سے اولاد ہو اور ایک اولاد زمین والوں کی، تو آسمان والوں کا کیا پوچھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور زمین والوں کو حقیر سمجھتے تھے. یہ اونچ نیچ تھا اس زمانے میں. بلکہ جو ہندو تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتا ہوں، اور جو حبشی حضرات تھے، ان کو تو بیچاروں کو ایران والے، عرب والے کیا کہتے تھے معلوم؟ تاریخ میں آتا ہے کوے ہیں، کوے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کالے کوے ہیں. اب آپ ہی بتلاؤ، جس کو کالا کوا ہی سمجھے ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیسا ہوگا؟ کتنا ظلم کا ہوگا، کتنا ان سے بیگاری لیتے تھے، کتنی خدمت لیتے تھے اور کھانا بھی پورا نہیں دیتے تھے. عجیب و غریب حالات تھے اس زمانے کے. ایسے زمانے میں آپ تشریف لائے اور ان تمام اونچ نیچ کو، عصبیت کو، اختلاف کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور ایسا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ اس کی مثال پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی. نہ قیامت تک ایسی مثال آ سکتی ہے، نہ قیامت تک نہ آسمان نہ زمین ایسا منظر دیکھ سکتا ہے جو منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قائم فرما کے گئے. کتنا بڑا احسان. بلکہ کیا اعلان فرمایا اس زمانے میں جب یہ عصبیت تھی. میں پہلے عصبیت کا معنی سمجھا دوں، بہت طویل معنی ہے مختلف الفاظ میں، اور یاد رکھنا یہ مت سمجھنا کہ یہ پہلے زمانے میں تھا، آپ کے آنے کے بعد عصبیت دور ہو گئی. ارے ہمارے اندر بھی عصبیت کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی ہے. ہم بھی زمانے جاہلیت سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا ان سے آگے ہیں. کیوں؟ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے اس بنا پر. ہم تو مسلمان ہونے کے بعد ہمارے دلوں میں عصبیت ہے کہ وہ فلانا قبیلے والا ہے، یہ فلانا علاقے والا ہے. اسی کو تو عصبیت بولتے ہیں. فلانا سورتی ہے، فلانا بروچی ہے، فلانا پاکستانی ہے، فلانا گجراتی ہے، فلانا بنگالی، بہاری. یہ سب کیا؟ اسلام میں ایسا کوئی تفریقہ نہیں ہے. ہم نے کیوں ایسا بنا دیا؟ بلکہ عجیب بات، بروچ میں بھی 2 طبقے کر دیے ہم نے کہ یہ فلانا تعلقے والا، یہ فلانا تعلقے والا. ارے یہ تو جاہلیت کی بات ہے. اے مسلمانوں سمجھو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. خبردار اپنی زبان سے اس طرح کا لفظ نکلا کبھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید بیان فرمائی. فرمایا ایسوں کے پیچھے جنازے کی نماز بھی مت پڑھو جن کے اندر عصبیت ہو. یہ کیسے عصبیت؟ تمام مسلمان ایک ہے، تمام کا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر مسلمانوں میں اختلاف کیسا؟ یہ لڑائی جھگڑے کیسے؟ یہ تفریقہ کیسا؟ یہ خاندانی، یہ برادری والی باتیں کیسی؟ بالکل حرام ہے. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں یہ اونچ نیچ کو ختم کروں. اگر ہم مسلمانوں نے اونچ نیچ کو ختم نہیں کیا تو یہ کیا ہوا فائدہ؟ کتنی خطرناک بات ہے. چلو بتلاؤ مسلمانوں، ہم اس میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ کوئی بیچارہ گھٹیا خاندان کا ہو تو یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو انصاری ہے، یہ تو قریشی ہے، یہ تو شیخ ہے. یہ سب کیا؟ ہاں تعارف کے لیے آپ بول سکتے ہیں، لیکن حکایت کی نظر سے، حکایت کی زبان سے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے. یاد رکھنا اس کو تو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کتنا افسوس کی بات، مجھے کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے، اشاروں میں بات نہیں چلتی. ابھی بھی بہت میں نے اجمال کہا وقت کا، میں اس لیے آج مسلمان کیسا بٹ گیا آپس میں، کسی بنا پر ذلیل ہے. یاد رکھنا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہونے کا بڑے بڑے علماء نے فرمایا آپس کا اختلاف.
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے. 6.5 سال کے بعد رہائی ہوئی, ہندوستان تشریف لائے. 80 سال کی عمر ہو چکی تھی. استاد العلماء, بڑے بڑے علماء کے استاد. عجیب و غریب ان کے حالات ہے. جب ان کی رہائی ہوئی, اتنے علماء, اتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے. اسی دن رات کو عشاء بعد مسجد میں وہ تشریف فرما تھے. تمام لوگ ملنے کے لیے آئے, بیٹھ گئے حضرت اور مختصر بیان فرمایا. اور کیا عجیب بیان تھا. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی 5 منٹ کی بات جو ہوتی ہے نا, مجھ جیسوں کی 50 سال کی بات سے بھی بھاری. ان کی 5 سال کی بات, 5 منٹ کی بات. کیا فرمایا؟ بڑے بڑے علماء, مشائخ, محدثین, محتممین, شیخ الحدیث, بڑے بڑے سب جمع تھے. ان کے بیچ میں بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ میں 4.5 سال تک جیل میں رہا. میں نے بہت سوچا. دیکھو, یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے نکلوں جیل میں سے. اور آج کل ہم اگر 5 دن بھی جاتے ہیں, بس یہی فکر, میں کیسے نکلوں کسی بھی طرح. ان کو کیا فکر تھی جیل میں جانے کے بعد بھی کہ مسلمانوں کا آپس میں جو اختلاف ہے, یہ اختلاف کیسے ختم ہو. فکریں تو دیکھو, یہ ہے زمین آسمان کا فرق ہماری اور ان کی فکروں میں. اس کو بولتے اخلاص. اور ہمارا تو بس یہی مقصد, بس ہمارا مقصد پورا ہو, ہمارا مطلب پورا ہو. چاہے دنیا والے جہنم میں جاوے, بھوکے مرے, ہمیں کیا. میں بھوکا نہیں مرنا چاہوں. میں جیل میں بھی میرا کوئی انتظام کرو کھانے پینے کا. اور ان کو وہ فکر نہیں تھی اپنے کھانے پینے کی, بلکہ یہ فکر تھی کہ مسلمان جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو کھانا کیسے پہنچے. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. کسی بنا پر اللہ نوازتے بھی ہیں. 4.5 سال تک مسلسل وہاں رہے. جب ان کی رہائی ہوئی, بیان فرمایا. بڑے بڑے علماء موجود تھے. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ میں نے 4.5 سال تک جیل میں جو میں رہا, اور میری عمر کا جو تجربہ و خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تمام بڑے بڑے علماء ایک دم سے چوکنا ہو گئے کہ اتنا بڑا استاد العلماء اور اتنی بڑی عمر والا اور تجربہ کار, اتنے سالوں انگریز کا مقابلہ کرنے والا, نہ معلوم انہوں نے اپنی پوری زندگی کا کیا خلاصہ نکالا ہوگا. تمام کی تمام ایک دم سے متوجہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا, ذرا غور سننا, آج مسلمان پوری دنیا میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیوں ذلیل ہے, اس کی وجہ صرف 2 ہی سبب مجھے سمجھ میں آئے. حضرت فرماتے, ایک سبب یہ کہ لوگوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا کہ نہیں بتلاؤ تو. آپ کہیں گے تلاوت کرتے ہیں, کیا بچوں کو ہم مولوی بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عالم بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ تنخواہ تو بڑی کم ہوتی ہے اماموں کی, مؤذنوں کی, علماء کی, ملاؤں کی. ارے تنخواہ 50-40 ہزار ہونی چاہیے, اور ان کی تنخواہ کتنی 4-5 ہزار. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی خبر نہیں رکھے گا؟ چلو بتلاؤ, کتنے مالداروں نے اپنے اولاد کو عالم بنایا, کتنوں کو حفاظ بنایا, بلکہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ہم اپنے اولاد کو عالم بنا لیں, بلکہ یوں کہتے انجینئر بنا لیں, ڈاکٹر بنا لیں, پروفیسر بنا لیں. میں نہ نہیں کہتا بناؤ, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن 2 بیٹے ہو, ان میں سے ایک کو تو عالم بناؤ, ایک کو تو حافظ قرآن بناؤ. کیا ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں؟ تو کیا فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ دیا, بس تھوڑا بہت مکتب میں پہنچا دیا بچے کو, معلوم نہیں کیسا قرآن اس نے یاد کر لیا. صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, برابر پڑھنا جانتا بھی ہے یا نہیں, کوئی پرواہ نہیں.
اور اسکول پورا دن بھیجیں گے اور اوپر سے ٹیوشن کے لیے بھی بھیجیں گے اور مدرسے کے لیے ایسا کچھ ہی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ ہے ذلت کی بات. یہ ہے مسلمان آج. ارے چاہے دنیا میں اعتبار سے کتنی ترقی کر جائے, سن لو ذلیل ہی رہے گا مسلمان. اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت نہیں دی ہے, دین میں عزت رکھی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. دنیا والے ترقی کریں, کوئی حرج کی بات نہیں, ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا. ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ان کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلا کیا سبب بتلایا کہ قرآن کو چھوڑا اس بنا پر. اس میں بڑی تفصیل ہے, علماء نے بیان فرمایا. دوسرا سبب بیان فرمایا, آپس میں اختلاف جو ہے اس بنا پر, یہی اختلاف, یہی عصبیت, اسی بنا پر آج مسلمان مارا مارا اور ذلیل اور رسوا ہے پوری دنیا میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود. چلو بتلاؤ کون سی ایسی اسلامی حکومت ہے جو عزت سے رہتی ہو؟ کیا وجہ؟ آپس کے اختلاف, خانہ جنگی, برادری میں, علاقائی میں, آپس کے دو خاندانوں میں, قبیلوں میں کتنا اختلاف, کتنے لڑائی جھگڑے. یہ ہے ذلت کا سبب. یہ حضرت نے فرمایا, اور حضرت نے بھی جو فرمایا یہ مت سمجھنا کہ اپنی طرف سے بیان فرمایا. قرآن میں سب سے پہلے بیان فرما دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے واسطے آپس میں تفریقہ پیدا نہ کرو, آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. اللہ کی رسی کا مطلب کیا؟ قرآن. اور آپس میں اختلاف مت کرو, یہی کہنا جنگی, یہی اختلاف, یہی عصبیت, آپس میں مت رکھو. یہ قرآن نے بھی بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد یہی سبق ہمیں سکھلایا. یہ سب سے بڑا احسان. کسی قیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو قبول نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا معلوم؟ حجۃ الوداع کے موقع پر, یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی على اجمی ولا لأجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے معیار فضیلت کا. نہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں سید ہوں اور تو فلانا قبیلے کا ہے, میں اونچا تو نیچا. نہیں, اللہ کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت کا تھوڑا سا میں شان نزول بھی بیان کر دوں. کیا معنی اس کا؟ کہ تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا, اللہ کا خوف رکھنے والا ہو, وہ فضیلت والا, چاہے وہ غلام کا بیٹا کیوں نہ ہو اور ایک طرف بادشاہ کا بیٹا لیکن تقوی نہیں, تو بادشاہ کے بیٹے کی کوئی فضیلت نہیں غلام کے بیٹے کے سامنے. چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو لیکن وہ جہنم میں جاوے گا اور غلام کی اولاد جنت میں جاوے گی. اس کا میں مختصر شان نزول بیان کروں. جب فتح مکہ ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا, بلال کعبہ شریف پر چل جاؤ اور اذان دو. اذان دینا شروع کی تو ابھی قریش کے جو نوجوان جو تھے, جو اونچے خاندان والے تھے, ابھی ان کے دل میں سے یہ خاندانیت نہیں گئی تھی. انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی. روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے جو سردار تھے عباد بن عاصم, انہوں نے یوں کہا, اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے باپ کو اس برے دن کے دیکھنے سے پہلے آپ نے موت دے دی. کیا کہا؟ یہ پہلی اذان ہو رہی ہے مکہ میں, اس کو برا دن کہتا ہے وہ عباد, اور یوں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے باپ کو اس دن کے دیکھنے سے پہلے تو نے موت دے دی. یہ بات تو کہی. دوسرے دن ایک امیر اور رئیس سردار حارث بن ہشام, اس نے یوں کہا
کیا محمد کو اس کوے کے علاوہ معاذ اللہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا کہ اذان دے رہے؟ حضرت بلال کو کیا کہا؟ کوا کہا۔ تیسرا جو تھا سہیل بن عمرو، اس نے یوں کہا ان قریب یہ دن بدل جائیں گے، ان کی فیور میں نہیں رہیں گے، ہماری فیور میں آئیں گے، یہ تو چند دنوں کا مسئلہ ہے۔ ابو سفیان سردار بیٹھا ہوا تھا، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں نے تو بارہا دیکھا کہ جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں تو محمد کا رب وحی کے ذریعے سے محمد کو بتلا دیتے ہیں، مجھے تو خطرہ ہے کہ وحی نہ آ جائے۔ آپ نے جو کہا نا شاید ہو سکتا ہے اس پر بھی وحی آ جائے۔ ابھی اتنی بات کرنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پوری بات بتلا دی ناموں کے ساتھ، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو بلایا، چاروں کو بلاؤ میرے پاس۔ چاروں آئے، کہا بات چلو صحیح بتلاؤ کیا کہا تم نے ابھی؟ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں کہوں بولو۔ تو جب یہ کہا کہ اس طرح تم نے کہا تھا، تینوں کو باتیں بتلائی، تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھائی یہی تو ہے کہ وہی آتی ہے میرے پاس، اسی لیے تو میں رسالت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تمام مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا شکر ان کو ادا کرنا چاہیے، مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھو ایسے وقت میں وحی آئی تو کیا کہا تھا؟ حضرت بلال کو یوں کہا کہ یہ کوا ہے، یہ تو بالکل نیچ قوم کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت یوں فرمایا، اے سرداروں، قریش کے امیروں، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اب بلال کے پاس ایمان ہے، یہ ہے فضیلت کی چیز، اور آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے تم رئیس اور امیر ہو لیکن تم فضیلت والے نہیں ہو۔ اصل تو ایمان کی قیمت ہے۔ ایک اور مختصر واقعہ سنا دوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے بالکل غلام، کالے کلوٹے، لیکن جب معراج میں تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس تشریف لائے تو یوں فرمایا، اے بلال کیا بات ہے، میں نے اپنے سے آگے آگے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کالا ہے، یہ غلام ہے، اور فلانا سردار ہے، فلانا رئیس ہے، فلانا اونچے قبیلے والا ہے، نہ یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال نے بات بتلائی جو بتلائی وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں۔ معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی۔ ایک بڑی اچھی جنت تھی، بڑے خوبصورت محلات تھے، وہاں جب تشریف لے گئے ایک حور آئی آپ کے پاس، السلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اتنے خوبصورت حور تھی کہ ایسی خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ حور نے مجھ سے السلام کیا، السلام کرنے کے بعد یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میرا نکاح اپنے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ کرا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے چلو میں کرا دیتا ہوں۔ تو کہا کس کے ساتھ کرایا وہ تو کہو، تو کہا کہ بلال کے ساتھ۔ تو وہ حور نے کہا کہ بلال کے ساتھ؟ ارے ابو بکر کے ساتھ کراتے، عمر کے ساتھ کراتے، اونچے خاندان والوں کے ساتھ کراتے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اے حور، یہ تو میں نے تمہارے فیور کی بات کی، ابھی تو میں نے بلال سے تذکرہ نہیں کیا، معلوم نہیں بلال کی آپ کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو جیسے وہ بھی قبول نہیں کریں گے میرے بلال، کیوں؟ وہ حور ایک دم سے چونک اٹھی کہ مجھ جیسی خوبصورت کو بلال حبشی نہ قبول کرے۔ تو یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتی ہے تو یہ ہے محبت، یہ ہے تقویٰ۔ اسی بنا پر ان کا وہ درجہ ہو چکا کہ بڑے بڑے رئیس اور جو امیر تھے اس زمانے میں اس درجے تک نہیں پہنچے۔ تو یہ آیت کا شان نزول ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خاندانی اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو حدیث میں نے سنائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تو تمہیں ایک ہی مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے، تو تمام یکساں ہوئے نسل کے اعتبار سے۔ اور یاد رکھنا، اصل میں یہ عصبیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟
عام طور پر 4 سبب ہوتے ہیں. یہ آپس میں جو خاندانیت اور جو اختلاف، اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ 4 سبب کی بنا پر. ہاں، میں عصبیت کا معنی بیان کرتا تھا اور یہ بیچ میں سب باتیں آ گئی، تو میں پہلے معنی بیان کر دوں عصبیت کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من عصبیت؟ یا رسول اللہ، یہ عصبیت ہم سنتے رہتے ہیں، تو عصبیت کا معنی کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعین قومه علی الظلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تو اپنے قوم کی مدد کرے ناحق بات پر، ظلم کے اوپر. تجھے معلوم ہے کہ میری قوم حق پر نہیں ہے، لیکن میری قوم کے ساتھ دوسرے کی لڑائی ہے نا، اس لیے تم ان کی فیور کرو، جانبداری کرو. اس کو بولتے ہیں عصبیت. چلو بتلاؤ، ہم اس میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے باپ کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے والد ناحق پر ہیں، اس کے باوجود ان کی اولاد لاٹھی اٹھائے گی، حالانکہ چاہے والد کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کیوں نہ ہو، وہ غلطی پر ہو، ان کی مدد مت کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. اگر تم نے مدد کی تو سمجھو عصبیت ہے، اور اس پر اگر جو موت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھا جہنم میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا. یہ ہے وعید. آج کل ہماری لڑائیاں عام طور پر عصبیت پر ہوتی ہے. ایک حدیث میں یوں آتا ہے، دیکھو یہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوگا. اس پر حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں داخل فرماوے گا. اب ذرا کان کھول کے سن لینا، وہ کون 6 آدمی؟ سب سے پہلا یوں بیان فرمایا، امیر لوگ، حاکم لوگ ظلم کی بنا پر جہنم میں داخل ہوں گے. آج کل آپ بتاؤ، دنیا میں جتنے بھی حاکم ہوتے ہیں، جتنے بھی امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس انصاف تو ہے ہی نہیں، بلکہ ظلم ہی ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر حساب اور کتاب کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. دوسرا آدمی عرب، عصبیت کی بنا پر. عرب میں عصبیت بہت ہوتی ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ورنہ میں نے ایسے واقعات سنے ہیں عرب کی عصبیت کے کہ آپ حضرات کو سنانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. اتنی عصبیت ہے آج بھی عرب لوگوں میں، اگرچہ وہ بہت اچھے ہیں، ان کی برائی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب میں عصبیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دے گا. اب وہ کون جو بھی عصبیت رکھے گا، اس کو تمام عرب کی بات نہیں کرتا، ورنہ اتنی عصبیت ہے کہ ہم کو تو وہ شمار میں بھی نہیں لاتے، بلکہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو وہ گونگے سمجھتے ہیں. اپنی زبان کے مقابلے میں تو کسی کی زبان بھی نہیں سمجھتے. عجمی کہتے ہیں، اور عجمی کا معنی گونگا ہونا، کہ کسی کو کچھ نہیں آتا، معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں. ہم میں جو صلاحیت اللہ نے دی کسی کو نہیں دی، یہ تو دوسروں کو حقیقت سمجھنا ہوا. کسی کو عصبیت بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب عصبیت کی بنا پر. اور چودھری لوگ جو دیہاتوں میں، گاؤں میں جو ہوتے ہیں نا، پردھان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ تکبر کے بنا پر جہنم میں پہلے داخل ہوں گے. چوتھا، تاجر لوگ جھوٹ کی بنا پر. عام طور پر جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں جھوٹ ہوتے ہیں بہت. آپ نے، میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کو بھی، ذرا آپ سروے کریں کہ پورے دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں. اور میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ اس کو بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تاجر لوگ جھوٹ کی بنا پر، علماء حسد کی بنا پر. علماء کا حسد بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. کسی سے اچھا نہیں دیکھا جاتا. آپس میں علماء نے، یہ بہت مشہور ہے. ارے میں کیا مشہور کہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء حسد کی بنا پر. تو علماء کو بھی سمجھنا چاہیے علماء کی فضیلتیں بہت ہیں، تو ان فضیلتوں کو لے کر نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کی جو وعیدیں ہیں، علم پر کیسا عمل کرنا چاہیے وہ بھی سامنے رکھیں. وہی عالم افضل ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو. کان کھول کے سن لینا، ہر عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ علم پر عمل نہ ہو. اور کسی جاہل کو، عامی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا وہ. چھٹا آدمی مالدار وکیلی کی بنا پر. عام طور پر مالدار وکیل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ 6 آدمی بغیر حساب سے جہنم میں داخل ہوں گے.
بات بہت لمبی ادھر سے ادھر چلی گئی، بیچ میں بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا۔ تو دیکھو، اسی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے۔ ایک سبب علماء نے یہ بتلایا کہ اس زمانے میں خاندانیت اور قبیلہ پناہ ایسا تھا کہ دوسرے قبیلے میں شادی نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک برادری والا دوسری برادری میں نہیں جاتا۔ یہ عجیب بات۔ حالانکہ دینداری کو دیکھنا چاہیے، حسب و نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے، نسل کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح فرمائے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اپنے خاندان کے علاوہ کتنی بیویاں ایسی تھی جو اپنے قبیلے کی نہیں تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ تعدد نکاح کا ایک سبب عصبیت کو ختم کرنا تھا، اور دینداری کو پیش نظر رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا الگ الگ قبیلے میں، اور کیا فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھو یاد رکھنا، نکاح کی جو فضیلتیں ہیں اتنے احادیث ہیں اس کے اوپر، اس کی واحد وجہ میں آپ کو بتلاؤں کیا وجہ۔ علماء فرماتے ہیں اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ نکاح کے بنا پر دو اجنبی آپس میں جڑتے ہیں، دو خاندان جو ہوتے ہیں آپس میں وہ جڑتے ہیں اتفاق کی بنا پر، اور آپ کو معلوم ہے اختلاف کی میں نے آپ کو وعید بتلا دی، تو جو آپس میں دو جڑیں گے، آپس میں جو اتفاق ہوگا تو کتنی فضیلت ہوگی اس کی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا، پورے دین کو مون دینے والی چیز ہے اختلاف، اور جو آپس میں اتفاق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نمازوں سے، روزوں سے، زکات سے اور حج سے بھی زیادہ ثواب دے گا۔ عجیب و غریب فضیلتیں ہیں، اس بنا پر نکاح کی اتنی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد نکاح بھی ہوگا، اور اس عنوان کے ساتھ مناسبت بھی ہو گئی۔ کیا میرا وقت ہوتا تو میں اس کو بھی میں سمجھاتا کہ آپس میں نکاح کی اتنی فضیلت کیوں، اور نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کیوں فرمایا۔ جو بھی اللہ نے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔